بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب کریم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو رمضان المبارک کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب کریم اس بابرکت مہینے کی تعظیم اور عبادت کے توفیل ہم سب کو اپنا قرب عطا فرمائے اور رمضان المبارک کا اصل مقصود جو دراصل تقوی کا حصول ہے، اللہ رب کریم ہم سب کو اس عظیم نعمت سے سرفراز فرمائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے جو پورا رکوع رمضان المبارک کے تعارف پر، احکامات پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کا وہ خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے آخری دن رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ارشاد فرماتے تھے، تو اس مبارک خطبے سے چند ایک احادیث آپ کے سامنے بیان کروں۔ حضرت امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور امام ابن حبان اور دیگر محدثین نے بھی نقل کیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ بلی کے دو لوگ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وَكَانَ إِسْلَامُهُمَا جَمِيعًا، اور ان دونوں نے ایک ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک دوسرے کے مقابلے میں عبادت اور ریاضت میں زیادہ محنت کرتا تھا، زیادہ مشقت کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ عبادت گزار ایک جنگ میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا۔ ثم مکث الآخر بعدہ سنہ ثم توفی، تو جو دوسرا بھائی اس کے ساتھ مسلمان ہوا وہ 1 برس مزید زندہ رہا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو ترتیب کچھ یوں بنی کہ جو زیادہ عبادت کرتا تھا وہ جنگ میں ایک بھائی کے مقابلے میں پہلے شہید ہو گیا، اور 1 سال گزارنے کے بعد دوسرے بھائی کا انتقال ہوا۔ تو حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ فرأیت فی المنام، تو میں نے خواب میں دیکھا، فبین انا عند باب الجنہ، تو فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ اچانک جنت سے ایک شخص باہر آیا، اور جو شخص بعد میں انتقال کر گیا وہ بڑی تعظیم کے ساتھ اسے اپنے ساتھ جنت میں لے گیا۔
اور جو عبادت زیادہ کرتا تھا یہاں تک کہ جنگ میں شہید ہوا، اسے اس کے بعد جنت میں داخلے کی اجازت ملی۔ تو فرماتے ہیں کہ جب خواب میں نے ان دونوں کے پیچھے جنت میں جانے کا ارادہ کیا تو اس جنت کے دربان نے کہا کہ ارجع فإنك لم يأن لك بعد، ابھی تم واپس پلٹ جاؤ، تمہارے جنت میں داخلے کا وقت ابھی نہیں آیا۔ تو حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح بیدار ہوا تو میں نے لوگوں کو اپنا خواب بیان کیا اور وہ بہت تعجب خیز نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ میرا یہ خواب بیان ہوتے ہوتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم کس چیز پر تعجب کرتے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک زیادہ عبادت کرتا تھا یہاں تک کہ جنگ میں شریک ہوا، شہید ہو گیا، تو ہمیں تعجب اس بات پر ہے کہ جو اس کے بعد وصال پاتا ہے وہ زیادہ عبادت گزار بھی نہیں ہے، وہ جنگ میں شہید بھی نہیں ہوا، لیکن وہ شہید ہونے والے شخص کے قبل جنت میں پہلے داخل ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کیا ایسا نہیں ہوا کہ جس کا بعد میں انتقال ہوا وہ اپنے بھائی کے مقابلے میں دنیا میں 1 سال زیادہ زندہ رہا؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، یہ اپنے بھائی کے بعد دنیا میں 1 سال مزید رہا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ وَصَامَ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا مِن سَجْدَةٍ فِي السَّنَةِ، تو حضور نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہوا کہ اسے اپنے بھائی کے مقابلے میں 1 رمضان زیادہ نصیب ہو گیا؟ تو فرمایا اس نے نمازوں کو ادا کیا، اس نے سجدے کیے، تو اس طرح کیا وہ اپنے بھائی سے رمضان زیادہ پانے میں آگے نہیں بڑھ گیا؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو فرمایا اس 1 رمضان کے پانے کی وجہ سے فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، تو فرمایا اب ان دونوں کے درمیان اتنا جنت میں فاصلہ ہے جتنا تم آسمان اور زمین کے درمیان دیکھتے ہو۔ تو گویا کہ رمضان کا 1 مہینہ زیادہ پا لینا یہ ایسا اللہ کی طرف سے شرف ہے کہ پروردگار عالم جنہیں یہ 1 ماہ کم نصیب ہوا ہے، اگرچہ وہ عبادت زیادہ کرتے ہوں، یہاں تک کہ رب کی بارگاہ میں شہید ہو جائیں، وہ تب بھی جنت میں ان کے برابر نہیں ہو سکتے جنہیں اللہ نے رمضان کا مہینہ زیادہ عطا فرما دیا۔ اسی لیے اگر آپ غور کیجئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمیں شعبان اور رجب میں اپنی برکات عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور اے رب کریم ہمیں اس مہینے کی تعظیم کی برکت سے پروردگار عالم ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ قرآن مجید کی چند آیات مقدسہ سماعت کیجیے۔ رمضان المبارک کا پورا مقصود و منتہا آپ کے سامنے آ جائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس فرماتا ہے تو جمیع نوع انسان سے خطاب ہوتا ہے، لیکن جب وہ بنی نوع انسان سے علیحدہ کر کے صرف اہل ایمان سے خطاب کرتا ہے تو در حقیقت وہ ہمیں ایمان والوں کو وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ یاد دلاتا ہے کہ تم عام انسان نہیں ہو، تم نے زمین و آسمان کو گواہ بنا کر میری توحید اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دی ہے، لہٰذا اب جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اس کو توجہ سے سنو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔
कुतिब अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ कर दिया गया है। कमा कुतिब अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह से तुमसे पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ किया गया था। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। रोज़ा दरअसल एक मश्क है, तर्के हराम से तर्के हलाल की तरफ। जब रोज़ाना कमो बेश 12 घंटे हम अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए उसकी हराम की हुई चीज़ों को छोड़ देते हैं, खाना पीना, अपनी अज़वाज के करीब जाना हम तर्क कर देते हैं, तो दरअसल हिदायत यह है कि जब तुम अल्लाह की रज़ा के लिए उसकी हलाल की हुई चीज़ों को दुनिया में तर्क कर देते हो, तो इस तर्के हलाल के ज़रिए अब तुम्हें ये मश्क करनी है कि किस तरह हम बकिया 11 महीनों में हराम छोड़कर अल्लाह ताला के हलाल को इख्तियार करने वाले हो सकते हैं। बतदरीज हदीस जिब्रील याद कीजिए, क्या बताया गया? अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहू, तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इन लम तकुन तराहू, और अगर तुम अल्लाह को नहीं देख रहे, फ़इन्नहु यराक, तो कम अज़ कम इस मुराक़बा की कैफियत में तो ज़रूर आ जाओ कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। जो पहली कैफियत है ये मुशाहदा की कैफियत है, और दूसरी कैफियत कि अल्लाह मुझे देख रहा है, ये मुराक़बा की कैफियत है। तो दरअसल रोज़ा इसी कैफियत एहसान का नाम है कि मुझे अल्लाह देख रहा है, और इसी कैफियत एहसान को जब हम अपने दिल में महसूस करते हैं तो भूख और प्यास की शिद्दत के बावजूद, खाने और पीने पर कुदरत कामिला के बावजूद हम अल्लाह की रज़ा के लिए हलाल की हुई चीज़ों की तरफ हाथ नहीं बढ़ाते। तो ये मश्क बतदरीज हमें तर्के हलाल से तर्के हराम की तरफ, और फिर तर्के हराम के ज़रिए इख्तियारे हलाल की तरफ हमारी रहनुमाई करती है। तो फरमाया रोज़ों का मकसूद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब आगे सुने, अय्यामम मादूदात, फरमाया ये गिनती के चंद गिने हुए दिन हैं, शुमार किए हुए दिन हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अपनी मर्ज़ी से 10 रोज़े रख ले, 15 रोज़े रख ले, रमज़ान के बजाय किसी और महीने में रख ले, हरगिज़ नहीं। फरमाया अय्यामम मादूदात, गिने हुए शुमार किए हुए दिन हैं। फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तो फरमाया तुम में से जो कोई मरीज़ हो या हालत सफ़र में हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तो अपनी इस गिनती को दीगर दिनों में पूरा कर ले। अगर कोई शख्स इस कदर बीमार है कि एक मुसलमान माहिर हाज़िक़ तबीब ये बता देता है कि रोज़ा रखना तुम्हारी सेहत के लिए दुरुस्त नहीं है, तो शरअन रुख्सत है, जायज़ है कि बीमार रोज़े को तर्क कर सकता है। अब इसी के तहत दूध पिलाने वाली माँ भी है, इसी के तहत कोई ऐसा शख्स जिसको ये अंदाज़ा है कि अगर हालत मर्ज़ में मैंने रोज़ा रखा तो मर्ज़ बढ़ सकता है, तो रुख्सत है फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तो वो रोज़े की गिनती बाद में पूरी कर ले।